السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ جو سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کھا پی کے عیاشیاں کر کے یہ کچھ بھی کرتے رہیں گے اور کوئی بولنے والا نہیں آئے گا یا کوئی بولے گا نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو پچھلے 75 سال سے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، پاکستانی عوام کا خون چوس چوس کے پی رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ انہی کے چرچے ہیں۔ وہ جو نیوٹرلز ہیں، ہر جگہ پہ انہی کے چرچے ہیں۔ ہم بھی بڑی محبت کرتے تھے ان سے، بڑا لگاؤ تھا پاک فوج کے ساتھ۔ ایسا لگاؤ تھا کہ جب ان کی گاڑیاں گزرتی تھی روڈ پہ کھڑے ہو جانا، اور اکثر و بیشتر صبح سے شام ہو جاتی اور ہر گاڑی کو سلیوٹ کرنا، ہر گاڑی گزرنے والی کو سلیوٹ کرنا، چاہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا تھا۔ کہ محبت اور لگاؤ ایسا تھا کہ ہر کسی گاڑی گزرنے والی گاڑی کو سلیوٹ کرنا، سلام کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ کم عقلی تھی، بچپنا تھا، سینس نہیں تھی، شعور نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جب سوچ آئی، دیکھا، سمجھا، پرکھا چیزوں کو، اور جب حقیقتیں سامنے کھل کے آئیں تو پھر افسوس بھی ہوا، اور آج تک قائم دائم ہے وہ افسوس کہ ہم کیا کرتے رہے، کیوں کرتے رہے اور کس کے لیے کرتے رہے۔ ان کے لیے جنہیں ہماری فکر ہی کوئی نہیں، ان کے لیے جو ہمیں انسان سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ بات وہیں پہ آئے گی، انگریز کا قانون۔ انگریز نے بنائی تھی یہ ادارے، ہمارے جتنے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں سارے کے سارے انگریز نے بنائے تھے۔ کیوں بنائے تھے؟ اپنے مفادات کی خاطر۔ پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذاتی اس میں مفادات تھے۔ غیر قوم تھی، یہاں پہ لوگوں کے متعلق انہیں علم نہیں تھا، لوگ کیسے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے جو لوگ تھے، مختلف نسلوں کے لوگ، آرینس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا بڑے لڑاکا قسم کے لوگ تھے جو بر صغیر میں بھی موجود تھے۔ انگریز ان کے سامنے بے بس تھا۔ اب ان کی یہ بے بسی جو ان سی ہے وہ پھر اس طرح سے مینج کی گئی، اس طرح سے اس کو کنٹرول کیا گیا کہ انہوں نے ہمارے بر صغیر میں، ہمارے موجودہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی، نیپال بھی، ان کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل تھے۔ یہاں سے انہوں نے لوگ اپنے ساتھ ملائے، ان کی وفاداریاں خریدی، ان کے ضمیر خریدے۔ ضمیر خریدنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ادارے تشکیل کیے، ادارے بناتے گئے، کنٹرول سنبھالتے گئے، مینج کرتے گئے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے پورے بر صغیر پہ اپنی حکومت جما لی، اپنے قدم جما کے بیٹھ گئے وہ لوگ، اور پھر ادھر سے ہلنے کا بھی نام نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، ان کی منزلیں آسان کرے۔ قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، جنہوں نے انگریز کی اس منافقت کو پرکھا، دیکھا، اور انگریز کے ہی ملک میں جا کے انگریز کا ہی قانون پڑھ کے انگریز کو مات دی۔ لیکن بدقسمتی، پاکستان کی بدقسمتی، پاکستانی عوام کی بدقسمتی کہ وہ پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ نہ گزار سکے۔ زندگی ان کی مختصر تھی، کام بہت زیادہ تھے، معاملات بڑے بکھرے ہوئے تھے، بڑے مسائل تھے، بڑی مشکلیں تھیں۔ ان مشکلوں کے دوران میں ہی قائد اعظم بیماری سے لڑتے لڑتے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کھیل شروع ہو گیا۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب، ان کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک ہمارے آخری وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو بھی اسی طرح سے آؤٹ کیا گیا۔ طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ پہلے رونت تھی، اب رونت ختم ہو گئی، منافقت بہت زیادہ کر دی گئی کہ عوام کو یوں لگے کہ جیسے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ عوام اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ انہیں پتہ کچھ نہیں ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے، عزت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر
اداروں کی عوام عزت کرتی ہے تو اداروں کو اپنی عزت کروانی چاہیے. یہ اپنی عزت اگر کھو چکے ہیں تو ان کو اپنی عزتیں بحال کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی بڑا سمپل سا حل ہے کہ آپ سچ بولیں، ایمانداری سے اپنے کام کریں، اپنے فرائض سر انجام دیں. آپ کی عزت ہے، آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دفاع کا بجٹ جو سا ہے ہمیشہ سے ہی ایک اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے اس کے لیے. اور یہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن ایک ایسا ملک جس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سیکیورٹی گارڈز، گھروں کے باہر سیکیورٹی گارڈز، بینکس میں سیکیورٹی گارڈز، اسکولز کے باہر سیکیورٹی گارڈز، ایون کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، کسی بھی آفس کے باہر جائیں آپ کو وہاں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ملیں گے. اس ملک میں، جس ملک میں ایک بندہ اس کے لیے، اس کی تعلیم اور صحت کے لیے تو 27 روپے 26 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، 50 55 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے 7,000 سے زائد کی رقم خرچ کی جاتی ہے، جو ہمارے دفاع کے نام پہ خرچ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کسی حد تک آگے تو ہے لیکن پیچھے بہت چلا گیا ہوا ہے. کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، اس کی جو اہم چیز ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوتی ہے. آج پاکستانی معیشت جو سی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. اس کا ریزن کیا ہے وہ میرا خیال ہے ہم سبھی جانتے ہیں. یہ 2 نمبریاں ہیں، ان کی چور بازاریاں ہیں، ان کی بے ایمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ان سے ہیں نا آج اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ پٹرول ہمیں 235 روپے پر لیٹر مل رہا ہے، جو ان سا پٹرول ہمیں میکسیمم 70 سے 80 روپے میں ملنا چاہیے. ایل پی جی گیس ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے، آج ہمیں وہ 220 سے 240 روپے کے جی مل رہی ہے، جس کی پروڈکشن کاسٹ پر کے جی 40 روپے ہے. اب اوپر کے 200 روپے کھانے والے کون ہیں؟ وہ 200 روپے کھانے والے بروکرز ہیں، پنجابی جنہوں نے دلے کہندے نے، وہ لوگ ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے بھائی، وہ کسی پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا، کسی منسٹر کا، کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا. ایم پی ایم این ایس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کاؤنٹ کرے تو بہتر ہے. پورے ملک میں سے مطلب جس نے یہ معاملہ کرنا ہے، جس نے یہ معاملہ چلانا ہے، کہ ایک چیز آپ کو مل رہی ہے 100 روپے میں مل رہی ہے، وہ چیز یکدم 200 روپے کی ہو جاتی ہے. پروڈکشن کاسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، پروڈکشن کاسٹ اس کی سیم ہے جو 100 روپے پہ تھی، وہی پروڈکشن کاسٹ اس کی 200 روپے پہ ہے. لیکن وہ جو 200 روپے کے اوپر جو 100 ایکسٹرا آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جائز دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ جائز نہیں دیتے ہم، وہ ناجائز لیا جاتا ہے ہم سے، چور بازاری کی جاتی ہے ہمارے ساتھ. وہ چور بازاری کے بعد وہ زائد رقم ہم سے لی جاتی ہے، اور پھر اس میں جو ان سا ہے نا بندر بانٹ کی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، تب تک چلتا رہے گا جب تک پاکستان کے عوام بولیں گے نہیں، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. یہ خوف کے بت آپ کو توڑنے پڑیں گے. سب سے بڑا خوف انسان کو اپنی زندگی میں ایک ہی خوف ہوتا ہے، اور وہ خوف ہے اس کی موت کا خوف. اس کے بعد یا اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اور موت برحق ہے، اور زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اگر حق بات کریں گے، سچ بات کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو مرنا تو آپ نے اپنے مقررہ وقت پہ ہے. اب وہ ایک الگ ایشو ہے کہ کوئی کیسے مار دیتا ہے آپ کو. مرنا اپنے اپنی موت پہ، جب موت آنی ہے تب ہی مرنا ہے. موت سے پہلے تو موت نہیں ہے. جب تک آپ کی موت کا ٹائم نہیں آیا آپ نے مرنا نہیں ہے. تو حق بات کرنے میں، سچ بات کرنے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ڈرنا چاہیے. اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اسی طرح پستے رہیں گے. آج پیٹرول کل رات مطلب انہوں نے بڑھایا ہے، 35 روپے پہ پہنچ گیا، 235 پہ، 24 25 روپے یکمشت اس میں بڑھا دیے گئے ہیں. ڈیزل پہ 40 سے 60 روپے کا اضافہ کیا گیا. مٹی کا تیل ہے، مٹی کا تیل مارکیٹ میں 280 روپے لیٹر مل رہا ہے، جس کی ایکچول قیمت 151 روپے ہے. مارکیٹ میں 180 روپے ملتا ہے آپ کو. اب وہ اس میں بھی 50 روپے آپ ایڈ کر لیں.
اب وہ 280 سے پہنچ گیا 330 روپے پہ. سگریٹس ایک ایسی کموڈٹی ہے جو لازمی چاہیے. چائے کی پتی، چینی، آٹا، دالیں، یہ ایسی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو ان کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. لازمی چاہیے اور ہر گھر کی ضرورت ہے. امیر ہے غریب ہے یہ میٹر نہیں کرتا، یہ والی چیزیں ہر گھر کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں مطلب ٹیکنالوجی کا دور ہے، موٹر سائیکلز ہر کسی کے پاس ہے. آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو موٹر سائیکل کا اتنا کریز نہیں تھا، تھیں بہت کم تھیں. لیکن آج پاکستان کے اندر موٹر سائیکل کی لوکل کمپنیز بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. برانڈس جو ان سے تھے وہ تو آلریڈی کام کر رہے تھے، لیکن آج مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے موٹر سائیکلز کی کہ آج لوکل کمپنیز پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں. 5-7 کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو پروڈکشن کرتی ہیں موٹر سائیکل کی. اب بات صرف ضرورت کی ہے. اب ضرورت تھی مجھے 10,000 سکولز کی، میرے پاس موجود ہیں 500 سکول. کہاں سے تعلیم آئے گی؟ کہاں سے شعور آئے گا؟ یہ گورنمنٹ ہماری یہ والی، اس سے پہلے والی یا اس سے پہلے والیاں جتنی بھی گزری، یہ ساری کی ساری انہوں نے ایک چیز سوچنی ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی فائدہ کس میں ہے. ہمارا کون سا منسٹر ہے، اس کا کون سا بزنس ہے، اس بزنس کے اندر پھر ہیر پھیر کیا جاتا ہے. جیسے پچھلی گورنمنٹ کے اندر دیکھیں چینی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچائی گئی، ایل پی جی گیس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچائی گئی. اب اس کے اندر کیا تھا کہ وہ جو ان سے تھے بروکرز، پنجابی سے جنہوں نے دلے کہندے نے، وہ ان کے اپنے تھے. اب ان کو فائدے دینے کے لیے حکومتیں یہ سارے معاملات کرتی ہیں، یہ سارے معاملات لے کے چلتی ہیں. نیوٹرلز جو ان سے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں ہوگا. وہ تو بادشاہ گھر ہیں. بادشاہ گھر سیاست تو نہیں کرتے، بادشاہ گھر تو سیاست دانوں کو بناتے ہیں، بادشاہ گھر تو سیاست دانوں کو لے کے آتے ہیں. تو بادشاہ گھروں کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو بادشاہ سلامت کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو بادشاہ گھروں کے خلاف بات کر کے تو پھر سیدھا سا جی اپنی موت کو آواز دینے والی بات ہے. اگر ہم بادشاہ گھروں کے خلاف بات کریں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم چلیں جی. میں بڑی عزت کرتا ہوں پاکستانی ادارے ہمارے جتنے بھی ہیں، سب کی بہت عزت کرتا ہوں، سب کی بہت رسپیکٹ ہے. لیکن رسپیکٹ صرف ان کے لیے ہے جو ان اداروں میں موجود لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، جو فرض شناس ہیں، جو عوام کا درد رکھتے ہیں، جو 2 نمبریاں نہیں کرتے، جو حرام نہیں کھاتے، جو کرپشن نہیں کرتے. عزت صرف ان کی ہے. ہاں جی، اس کے علاوہ میں ایک بات شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آج میں شیئر کروں گا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف زمین پہ خدا بن کے بیٹھا رہا. جب اس کے پاس ٹائم تھا، جب اقتدار تھا، جب طاقت تھی، جب اختیار تھا، مکے لہرا لہرا کے باتیں کرتا تھا. انسان کو انسان سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو بڑے بڑے وزراء کو بھی اس نے کچھ نہ سمجھا. آج اس کی حالت دیکھیں جا کے آپ. آج وہ کس نہج پہ ہے، کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. بولنے سے قاصر ہے، بیٹھ نہیں سکتا، پوٹی پیشاب نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. جس نے اپنی مرضی سے لوگوں کے اوپر ظلم کیے، بے تحاشا ظلم کیے. میرے سیرامولی کے جو ان سے لوگ ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے 1999 میں مشرف جب آیا تھا، اس نے ایک آپریشن کیا تھا بجلی چوروں کے خلاف. میں نام مینشن نہیں کروں گا، وہ تماشا سب نے دیکھا تھا. پورے گاؤں کے لوگ سارے وہاں پہ موجود تھے، 5-7 ہزار بندے وہاں پہ موجود تھے. خوف کا بت اتنا مضبوط تھا کہ کوئی اٹھا نہیں تھا، کوئی بولا نہیں تھا کہ آپ غلط کر رہے ہو. میرے گھر میں سے ایک بولنے والا اٹھا، بولا، اور اس نے اس کو بھگتا بھی کہ ناجائز اس کو مطلب پکڑ کے زود و کوب کیا گیا. اب وہ جب نیوٹرلز بٹھا کے لے گئے، پورا گاؤں وہاں پہ موجود تھا. یہ جی میں کوئی گلا شکوا نہیں کر رہا ہوں کسی سے، یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت مطلب بیان کر رہا ہوں. اس میں میں کسی کے ساتھ کوئی گلا شکوا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اپنی ہر کسی کی سوچ ہوتی ہے، اپنے اپنے ہر کسی کے معاملات ہیں، اپنے اپنے ہمارے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں کوئی بولا. لیکن میرے ابا اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے انہیں، وہ نیوٹرلز کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے تھے.
کہ آپ میرے بیٹے کو نہیں لے کے جا سکتے، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ اسے نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ جب اس نے کچھ غلط ہی نہیں کیا تو آپ اسے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے کہ وہ سب سے بڑا پلانر ہے اور سب سے بڑا چال باز ہے اللہ، اسے بہتر چال بازی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے بہترین چال کسی کی بھی نہیں ہے۔ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ بہترین فیصلے ہوتے ہیں، اور بفضل خدا اللہ کے حکم سے انہیں مجبور ہو کے چھوڑنا بھی پڑا تھا۔ پھر ابھی صرف ایک ہی بندہ اٹھا تھا، 5-7 ہزار میں سے صرف ایک بندہ اٹھا تھا جس نے یہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، جس نے طاقت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ تم غلط کر رہے ہو، میں یہ غلط نہیں ہونے دوں گا، ہاں میری جان لے لو اس کے بعد کر لو، پھر کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ یہ غلط کام نہیں کر سکتے۔ اور وہ نہیں ہوا تھا، طاقت کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، طاقت کو مڑ جانا پڑ گیا تھا، ہار مان لی تھی طاقت نے۔ طاقت نے ہار کب ماننی ہے، ان چوروں لٹیروں نے ہار کب ماننی ہے؟ جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ اپنے خوف کے بت توڑ کے ان کے سامنے آ جائیں گے، یہ بھیگی بلیاں بن جائیں گے، بولیں گے بھی نہیں، اپنی جان بچاتے پھریں گے کہ کہاں جائیں، کدھر نکلیں، کیسے اپنے آپ کو سیو کریں۔ کرپٹ، 2 نمبر، بے ایمان بندہ بہادر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بہادری والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہادر صرف اس نے ہونا ہے جس نے رزق حلال کھایا، جس نے محنت کی ہے، جس نے کسی کا حق نہیں کھایا، بہادری اس کا شیوا ہے۔ بہادری چوروں لٹیروں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ جو چور لٹیرے ہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، یہ غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ کسی طاقتور کے سامنے یہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی بھی طاقتور کے سامنے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، آج تک پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنا جس کے اندر کسی طاقتور کو پکڑا گیا ہو، کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ لینڈ ریونیوز کو جا کے دیکھ لیں آپ، لینڈ ریونیو کے جو ان سے لا ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف غریب کے لیے ہیں، امیر کے لیے اس میں بھی سبسڈیز ہیں، اس میں امیروں کے لیے، بڑے زمینداروں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ جی آسانیاں کرے، بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ نظر تو آتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا 1973-4 میں جب ان کی حکومت آئی، انہوں نے آئین بنایا، آئین ایسا متنازع آئین تھا قوانین کے ساتھ کہ جو آج تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے کیسے کھڑا ہونا تھا؟ اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی۔ آپ بنیاد مطلب اس کی رکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے قوانین کو لے کے آنا ہے اسلام کی طرز میں، اسلام کے مطابق لے کے آنا ہے۔ آج دیکھیں 73 سے آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں، اتنے 40-45 سال آلموسٹ ہو گئے ہوں گے۔ 40-45 سال کے اندر کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کے آئین کے مطابق ہے، جو دستور پاکستان کے مطابق ہے۔ کوئی ایسا قانون پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ہاں کہیں کاغذات میں موجود ہو، کسی پینڈنگ پائپ لائن میں موجود ہو کہ اس کو ہم نے پاس کرنا ہے، وہ ہو تو ہو۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اسلام استعمال کیا جاتا ہے، اسلام کا نام اپنے ذاتی تشہیر کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے، سیاست کے لیے۔ عملی طور پہ دور دور تک ریاست کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس کی ایک ادنا سی مثال پاکستان میں سود کا نظام دیکھ لیں آپ، کہ سود کا نظام کس قدر پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ ایک غریب بندہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ بینکنگ سسٹم ایسا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو لون نہیں ملنا، جو پہلے سے ہی چور ہے، جس نے پہلے سے ہی ڈھیر چوریاں کی ہوئی ہیں، اس کی موجیں ہی موجیں ہیں، اسے ہر قسم کا لون بھی ملتا ہے، قرضے بھی ملتے ہیں، اور پھر وہی قرضے لینے والے جو ان سے ہیں، جب ان کا کوئی سالہ بھنوجا، کوئی بھین بھرا لگ جاتا ہے، ایم پی ایم این اے، کوئی منسٹر، وہ اپنے سارے قرضے معاف بھی کرا لیندے نے۔ پسن سے رہ جاندی عوام، عوام بیچاری پستی رہتی ہے، پستی رہتی ہے اور پستی رہتی ہے، اور اس نے تب تک پستے ہی رہنا ہے جب تک آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں گے نہیں، نکلیں گے نہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر 40 سال سے زائد کا عرصہ ہماری بڑا معتبر ادارہ ہے جس نے پاکستان کا انتظام سنبھالا۔ باقی کے جو ان سے 35 سال 34-35 سال بچتے ہیں وہ ملے مختلف پارٹیز کو، سیاسی پارٹیز کو، جس میں مین جو ان سی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے،
پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک دو اور جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومت کے مزے چکھے، جنہوں نے بادشاہ گروں کی ہر بات کو تسلیم کیا، منوان تسلیم کیا. کسی نے اتنی ضرورت نہیں کی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. بھئی 100 روپے میں سے 20 روپے ایک اکیلا بندہ لے گیا، باقی کے 80 روپے 99 لوگوں کو ملے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیسے پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ ایسے تو پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کی بیوروکریسی جو سی ہے پاکستان کی، اس کے جو پریویلیجز ہیں، جو اس کے پرکس ہیں، اگر آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے تو شاید آپ یہ سوچیں کہ یار میں تو ماری جمع تو چنگا ہے. کہ ایک سکیل 17 کا آفیسر کسی بھی محکمے میں ہے، سکیل 17 میں پہنچتے ہی اس کی تنخواہ جو سی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. گاڑیاں مل جاتی ہیں، بینگلوز مل جاتے ہیں، ملازم مل جاتے ہیں، پروٹوکول مل جاتا ہے، لیکن کام اس کا زیرو ہے. تو اس نے دفتر میں بیٹھ جانا ہے، اے سی چل رہے ہیں، 2 3 اے سی چل رہے ہیں، کہ اندر بغیر کمبل کے بغیر کوٹ کے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اور باہر عوام مر رہی ہے 45-50 کی گرمی، اتنے درجہ حرارت کی گرمی میں عوام باہر مر رہی ہوتی ہے، اور اندر صاحب بہادر بیٹھے ہیں. صاحب بہادر میٹنگ کر رہے ہیں. جی میٹنگ کون سی چل رہی ہوتی ہے صاحب بہادر کی؟ صاحب بہادر کی میٹنگ یہ چل رہی ہوتی ہے کہ صاحب بہادر بیٹھے ہیں، اندر کوئی یار دوست آ کے بیٹھا ہوا ہے، محفل چل رہی ہے، سگریٹ چل رہے ہیں، چائے شائے چل رہی ہے، کھانے شانے، کوئی چکن، کوئی مٹن، کوئی کڑھائیاں، اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی. وہ چیز کون سی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید میرے بتانے کے بغیر ہی آپ سمجھ جائیں. نشہ، شراب، ہر چیز وافر مقدار میں ہے. کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ چلے جائیں، سکیل 17 سے اوپر والا آفیسر آپ کے لیے خدا ہے. عوام اور سکیل 17، اس کے اندر ایک بہت بڑی دیوار حائل ہے. یہ دیوار جب تک ختم نہیں کی جاتی، یا اس سسٹم کو نہیں بدلا جاتا، اور یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں کہ جی پاکستان کو یہ ہو گیا، پاکستان کی معیشت خطرے میں ہے، پاکستان کے فارن ریزروز نہیں ہیں، پاکستان جو سا ہے یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان ایسے ہو جائے گا، پاکستان ویسے ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان جب بنا تب وہ کہہ چکے تھے کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے، جو پاکستان کا نام و نشان مٹا سکے. جو باتیں کرتے ہیں آج ہم دفاع کے نام پہ اپنا بہت سا سرمایہ اس طرف لگا رہے ہیں، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر آپ جا کے دیکھیں، افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، بہترین دوست ہیں پاکستان کے، بہترین دوست ہیں. ایون ان میں سے سب سے پہلے ایران پاکستان کو تسلیم کرنے والا تھا. اس کے بعد آ جائیں جی آپ انڈیا کی طرف، کہ انڈیا کا کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ وہ والا دشمن ہے جس کی 1200 سال کی تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اس نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا. پاکستان پہ کا خاک حملہ کرے گا یہ ہے جی؟ پاکستان کے اوپر اس نے کیا حملہ کر رہا ہے؟ وہ اس کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے. ہندو بنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حملہ کر سکے، وہ جنگ کی بات کر سکے، یا وہ جنگ کر سکے. اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کر لیں گے تو ابھی پیچھے ابھی نندن والا سین جو ان سا چلا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کیا بنا ہے. ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلتا رہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ صرف ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے، لالی پاپ بھی ہے یہ کرسٹل کا بنا ہوا، اس نے ختم ہی نہیں ہونا. چلیں کچھ میٹھا ہوتا، کھٹا ہوتا، سمجھ بھی آتی کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا، لیکن یہ کرسٹل بنا ہوا ہے، کرسٹل کا بنا ہوا، اس نے تو ختم ہی نہیں ہونا. یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اس لالی پاپ کو لے کے آپ بیٹھے رہیں پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود نہیں نکلیں گے اس ظلم کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس سودی نظام کے خلاف، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. آج سے پہلے باتیں کچھ اور تھی، آج معاملات کچھ اور ہیں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اپنی عزت بحال کرنی چاہیے، نہ کہ صفائیاں دیتے پھریں. انہیں چاہیے کہ اپنی عزت بحال کریں آپ.
ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں، تاکہ لوگ آپ کی دل سے عزت کریں، ڈر کے عزت نہ کریں. اور اگر ڈر والی بات ہے تو ڈر بھی پھر ایک بڑے مقصد دورانی کی چیز ہے. اس کا بھی ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. جیسے انسان کی موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، کوئی بلڈنگ آپ نے بنائی ہے اس کا ایک ٹائم ہے، اسی طرح سے ڈر کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک وقت کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر ڈر نہیں رہتا. اور آج عوام کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں اس چیز کو، کہ آج ہمارے پاکستانی جو ان سے ہیں بڑی باغیرت قوم ہیں، یہ بہت غیرت والے ہیں. ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی بڑی مشکلیں ان لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. ہمارے باپ دادا کی قربانیاں ہیں جن کے بعد آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر کوئی آ کے کہہ دے کہ جی ہم ملک کو چلا رہے ہیں، ہم ملک کی باغ ڈور سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بکواس ہے. یہ آپ ہماری مرہون منت ہیں، عوام کی مرہون منت ہے کہ آپ کو یہ عہدے ملتے ہیں، آپ چیف منسٹر بنتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، آپ مختلف محکموں اداروں کے منسٹر بنتے ہیں، آپ کو صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا جاتا ہے، آپ کو قومی اسمبلیوں میں بھیجا جاتا ہے. کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، آپ نے ہماری نمائندگی کرنی ہے. اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ آپ ادھر جائیں گے بادشاہ گروں کے ساتھ مل کے آپ ہمارا خون پینا شروع کر دیں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوا. تاریخ کے اندر اس چیز کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں جہاں پہ ظلم کیا گیا، ظلم ہوتا رہا، اس ظلم کا نام و نشان نہیں ہے موجود آج. فرانس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. فرانس میں جب انقلاب آیا، ایسا آیا کہ وہاں پہ سب کچھ یکسر بدل کے رکھ دیا گیا. ادھر بھی ایسے ہی معاملات تھے. آپ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. امریکنز جو ان سے تھے، ان کی بھی بڑی بدترین زندگی تھی ان کی. جب انہوں نے سر اٹھایا، برطانیہ سے آزادی بھی حاصل کر لی، اور برطانیہ کے اوپر باپ بن کے بھی بیٹھ گئے. کیا تھا کہ صرف انہوں نے ایک چیز دیکھی تھی، وہ چیز تھی اپنا حق. ان کا جو حق تھا، انہوں نے اپنا حق دیکھا، اس کو سمجھا اور اس کے لیے لڑے. گنتی کے 13 لوگ تھے، 13-14 لوگ تھے امریکہ کو بنانے والے، امریکہ کو آزادی دلوانے والے. انڈیا پاکستان کی تاریخ تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنے معاملات اس کے اندر چلائے، تحریک آزادی کے اندر لے کے چلے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے دوستوں کو. ہزاروں لاکھوں لوگ تھے. لیکن امریکن ہسٹری جو ان سی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ امریکہ کو بنانے والے 13-14 لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے برطانیہ کی غلامی میں نہیں رہنا، ہم نے اپنے علاقوں کے اندر اپنی مرضی سے اپنے قوانین کو لے کے چلنا ہے. 250 پونے 300 سال ہو گئے ہیں امریکہ کو بنے ہوئے. ایک ہی دفعہ انہوں نے آئین بنایا تھا اپنا، آج تک وہ چل رہا ہے. مختصر ترین آئین ہے امریکن. پاکستان 56 میں ایک آیا، 62 میں پھر آیا، اس کے بعد پھر 73 میں آیا. کہ تیسرا آئین آیا، اور تیسرا بھی اس طرح سے لولا لنگڑا آیا کہ وہ سنبھال ہی نہیں سکا ملک کو. سنبھالتا کیسے؟ کہ اس کے اندر انہوں نے، بنانے والوں نے اپنے فائدے دیکھے، اپنی جماعت کے فائدے دیکھے، عوام کا نہیں سوچا انہوں نے کچھ بھی. فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں ہمارے، آئین کے اندر موجود ہیں، آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے. جیسے بچپن میں سنا کرتے تھے بڑے بوڑھوں سے، داستانیں سنتے تھے، جنوں بھوتوں پریوں کی کہانیاں سنتے تھے. اسی طرح سے پاکستانی آئین بھی ایک کہانی ہے، یہ بھی ایک داستان ہے. کہ جس داستان کے اندر یہ لکھا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے برعکس ہے. ادھر حاکمیت اعلیٰ نامعلوم کی ہے. آئین کے اندر لکھا گیا کہ ریاست ذمہ دار ہوگی عوام کو روٹی، کپڑا، مکان مہیا کرنے کی، اس کے برعکس ہے. ریاست عوام سے روٹی، کپڑا اور مکان چھیننے کے چکر میں ہے، چھین رہی ہے، بہت حد تک چھین چکی ہے. اب جو ضمیر فروش ہیں، جو اپنی ضمیر کو بیچ کے سودا کر لیتے ہیں، وہ تو باعزت طریقے سے
یہ دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، معاشرتی لحاظ سے جو ہمارے پاکستان میں ایک عزت کا جو سٹینڈرڈ بنا ہوا نا، وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس ریفرنسز ہیں، ان کے پاس معاملات ان کے ٹھیک چل رہے ہیں، انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہے. اب جو بندہ سفید پوش ہے، جس نے رزق حلال کما کے کھانا ہے، جس نے کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی، جس نے دو نمبری نہیں کرنی، اس کے لیے پاکستان جہنم سے بھی برا ہے. کہ آپ جہنم میں رہ لیں، چلے وہاں پہ عزت کی روٹی تو مل جائے گی، چاہے پی کی ملے گی، چاہے گند ہی ملے گا کھانے کو، لیکن مل تو جائے گا اچھے طریقے سے. ادھر وہ بھی میسر نہیں ہے کہ انسان، ہم پاکستانی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور بدلے میں ملتا کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے. کہ ایک بندہ 14,000 15,000 پر منتھ پہ کام کر رہا ہے، 600 روپے کلو گھی ہے، چینی 100 روپے، چکن تو وہ پکانے کا سوچ ہی نہ غریب بندہ تو 400 450 روپے کلو میں مل رہا ہے، کیسے مینیج کرے گا؟ 1,000 روپے ابھی چلیں آپ جی مزدور کی بھی بات کر لیں، 800 سے 1,000 روپے اس نے کمایا. اب 800 روپے میں کیا کرے گا وہ؟ گھی لے کے آگے آٹا نہیں آئے گا، چینی نہیں آئے گی، نمک مرچ نہیں آئے گا، مسالہ نہیں آئے گا، صرف گھی آئے گا. چلیں جی وہ گھی نہیں لے کے آتا، گھی کے بغیر پکا لیتا ہے، پانی میں پکا لیتا ہے، ابال کے کھا لیتا ہے، پھر بھی پورا نہیں پڑے گا، پھر بھی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکے گا وہ. اب غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے جو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 سے 15 لاکھ روپے کی منتھلی سیلری لے رہے ہیں، الاؤنسز کو ملا کے، مفت کی عیاشیاں ملا کے وہ پہنچتا ہے 25 سے 30 لاکھ تک. ان کو غیرت کرنی چاہیے کہ آپ کو ان عہدوں پہ بٹھایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بٹھایا گیا ہے؟ کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ 25 لاکھ کو 25 کروڑ میں بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. موت کو تو آپ بھول چکے ہیں، اللہ کو بھی آپ شاید نہ جانتے ہوں، کیونکہ آپ تو خود ہی خدا بن کے بیٹھ گئے ہو نا. تمہارے پاس سارے اختیار ہیں، تم بڑے سخت الفاظ میرے منہ میں آنا چاہ رہے ہیں لیکن میں ضبط کر رہا ہوں کہ تم لوگ غیرت سے تو بالکل آ رہی ہو، غیرت کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. غلطی ایک بندہ کرتا ہے، بھگتتے سارے ہیں. غلطی ایک بندہ کرتا ہے، بدنام سارا ادارہ ہوتا ہے. کس نے پوچھنا ہے؟ کون پوچھے گا ان سے؟ یہ جو کرپشن کر کے عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ ادارے نے پوچھنا ہے. آپ کسی بھی ادارے کے ملازم کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں، کوئی درخواست دیں، سارا ادارہ اس کے ساتھ مل جائے گا. سارے ادارے کی طاقت، اپنی آخری حد تک طاقت استعمال کریں گے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی ادارے کے خلاف، اس کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آپ کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اگر آواز آپ کی نہیں دبائی جاتی، آپ کی آواز کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے. یہ والے معاملات چلتے آ رہے ہیں پاکستان میں، نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اب مزید نہیں چلے گا. اب یہ والے معاملات مزید نہیں چلیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ کتنوں کو پکڑ لیں گے؟ میں اللہ کے حکم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں اکیلا لگا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ کے حکم سے میرے بھائی، میری نوجوان نسل جس کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے نشے نے، وہ آئیں گے، میدان میں اتریں گے اور ان ضمیر فروشوں کو ان کی اوقات دکھائیں گے. چلیں آج نہیں، 2 4 سال، 5 10 20 سال بعد صحیح، ہماری آنے والی نسل صحیح، لیکن آغاز تو ہم کر چکے ہیں. اس کا آغاز تو ہم نے اس کا کر دیا ہوا ہے. موت تو ہماری برحق ہے، وہ ہم کو مل کے رہنی ہے. اب اگر کوئی اپنی ساکھ بچانے کے لیے یا اپنا جھوٹا روب رکھنے کے لیے کوئی ہیر پھیر کر دیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ نہیں. بھائی کیا کرو گے؟ مارو گے نا، مار دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنا تو ہے ہی ہے ہم نے. آج یہ بات میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب
میرے ملک پاکستان کا ہر نوجوان یہ بات کرے گا اور ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، انہیں ان کی اوقات دکھائے گا، انہیں بتائے گا کہ تم ہمارے حاکم نہیں ہو، تم ہمارے ملازم ہو، ہم مالک ہیں، ہم ہیں مالک اس ملک کے، اس ریاست کے مالک ہم ہیں، ہم عوام، اس عوام کا ملک ہے یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ بھئی انگریز کا بچھایا ہوا جال جو ان سے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ جال آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ 150-200 سال ہو گیا اس جال کو بنے ہوئے، یہ جال کمزور ہو گیا، اس جال کے اندر اب چیونٹی بھی نہیں پھنس سکتی۔ ہم تو پھر جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان ہیں، باشعور ہیں، عقل ہے ہمارے اندر، سبھی کچھ ہے۔ اور طاقت کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طاقت جو ان سی ہے وہ تب تک ہے جب تک آپ کے اندر ڈر ہے، جب تک اگلا حریف آپ کا چاہے کوئی بھی ہے وہ۔ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گھس بیٹھی ہیں۔ وہ گھس بیٹھی ہے کون ہے؟ جو ہمارے اداروں کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی ہی ہیں، پاکستان میں سے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کے متعلق بات کرتے ہوئے، شرم آتی ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں، ہم ایسے معاشرے سے ہیں، اتنا بے حس معاشرہ ہے ہمارا، اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم، کہ اتنے بے حس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اوپر، ان اداروں کو چلانے والے جو ان سے اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ان کے اندر انسانیت والی بات ہی کوئی نہیں بچی ہے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی مطلب ایسا بندہ خدا نہیں ہے جو آئے اور آ کے کہے کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط نہیں ہوگا، اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ عوام کا استحصال ہو رہا ہے، یہ استحصال نہیں ہوگا، عوام کو اس کا حق ملے گا۔ کوئی بھی ایسا غیرت والا ماں نے پیدا نہیں کیا جو کسی ادارے کا سربراہ آ جائے اور اس ادارے کو ٹھیک کر جائے، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی نظر نہیں آیا جس نے کسی بھی ادارے کو ٹھیک کر دیا ہو، کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ جنرل ضیاء صاحب تھے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ان کے لیے، انہوں نے ایک کام کیا تھا جو اچھا تھا، جو پاکستان کے لیے بہتر تھا، کہ اسلامک قوانین کا نفاذ کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی ختم کروا دیا گیا، ان کی بھی داستان ختم کروا دی گئی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ملک کا سربراہ ہے اس کا جہاز کریش کروا دیا جاتا ہے۔ بھائی کون کرے گا؟ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھائے گا نا، باہر سے تو نہیں آنا کسی نے۔ باہر سے آنے والے کو کسی کو کیا پتا جنرل صاحب نے کب جانا ہے، کب انہوں نے آنا ہے، کب ان کا سفر ہے، یا کدھر انہوں نے جانا ہے، ان کی کیا شیڈول ہے ان کا، اس کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ وہ اندر سے ہی تھے نا جو بھی تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ مر کھپ گئے ہوں گے، نہیں زندہ تو نہیں رہے ہوں گے وہ، ڈیفینیٹ سی بات ہے، مر کھپ گئے ہوں گے، جہنم کے مزے لے رہے ہوں گے جا کے۔ ملک کے ساتھ جنہوں نے غداری کی ہے، آج تک جس نے بھی ملک کے ساتھ غداری کی ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں لانتے ہیں، میری طرف سے اربوں خربوں لانتے ہیں اس کے اوپر، اور تا قیامت اس کے اوپر برستی رہیں گی وہ لانتے ہیں، اس کی نسلیں بھی بھگتیں گی جس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور جو آج بھی کر رہا ہے، جو بھی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ جس بھی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، جس بھی محکمے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک لبادہ اوڑھ کے شرافت کا، اس نے بھگتنا ہے۔ اس کے اوپر میری طرف سے ڈھیر ساری لانتے ہیں، میرے سننے والے بھیجنا چاہیں 100 بسم اللہ، نہ بھیجنا چاہیں تو آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہے، میرا ضمیر میرے ساتھ ہے۔ میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے، اکثر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے تو ہیں شاید لیکن لائک یا کمنٹ کرنا یا اسے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے کہ تے بھین جو پاگل ہویا پیا، پتہ نہیں کی گئی جاندہ ہے پیا، اسی جی شیئر کرتا اسی بھی رگڑے جاواں گے نال۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہے جی، میں نہیں سمجھتا میرے دوست جو ان سے ہیں، اسپیشلی نام لے کے بتاؤں، بیلی تے بیلی ہوں نا، انہوں نے پتہ ہوتا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جیالے ہیں، بڑے سپورٹرز ہیں اس کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ مطلب سیاہ کرے سفید کرے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔
بھائی یہ جو ان سا ہے نا، یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ جب کسی کو غلط کہتے ہیں تو غلط کو اچھا ماننے والے بکواس شروع کر دیتے ہیں. بھائی کرنے دیں، ان کا کام ہے، کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا، آپ انہیں بھونکنے دیں. اس کا تو نیچر ہے نا یہ، آپ اس کا نیچر نہیں چینج کر سکتے. ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کو لے کے اپنے ضمیر کے مطابق چل سکتے ہیں. آپ کو اس میں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارے جو ان سے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں آپ، کہ آپ کسی کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ کسی کو رسپیکٹ کر رہے ہو، آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہو. آپ یہ دیکھیں آیا وہ اس قابل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں، بہت سے ایسے قصے ہیں کہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو نیچا دکھاؤں اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے. میرے اپنے علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کا صرف اور صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی حد تک آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے ان کا مطلب پورا کر دیا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو وہ آپ کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر اس کا مطلب آپ نے پورا کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کا مطلب پورا نہیں کیا، اس کا ناجائز مطالبہ پورا آپ نہیں کرتے، پھر وہ آپ کا دوست نہیں رہتا. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر کوئی بکواس کرتا ہے، اگر کوئی کتا بھونکتا ہے، اس کتے کو بھونکنے دیں. آپ اس کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. اس کتے کا حق ہے بھونکنا، تو میرا خیال ہے کہ اس کتے کو بھونکنے دیں. آپ اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو اسے ٹھیک کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں. یہ نہ سمجھے کہ میں فائٹ نہیں کر سکتا. آپ نہیں کرو گے، آپ کا بیٹا آ جائے گا، آپ کا کوئی دوست آ جائے گا، آپ کا بھائی آ جائے گا. اگر آپ حق بات کرو گے، حق بات تا قیامت رہنے والی ہے. باطل کا وجود کوئی نہیں ہے، باطل نے ختم ہو جانا ہے، آج نہیں تو کل، میکسیمم 2 4 10 سال 20 سال، 1 صدی لگا لو آپ. ابن خلدون صاحب ان کا تھا ایک نظریہ، اس نظریے کے مطابق دنیا کی تاریخ میں حکمران جماعت یا حکمران خاندان، اس کا ایک سرکل ہے. وہ سرکل میکسیمم 100 125 سال میں پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہتا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حکمران خاندان جو ان سے تھے، ان کا سرکل چلا، ایک نسل آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی میں اینڈ ہو گیا. مغل بادشاہ تھے، مغل بادشاہوں کو دیکھ لیں آپ، سینکڑوں سال حکومت کی بر صغیر پہ، اسلام کا علم بلند کیے رکھا. اب خاندان مختلف بدلتے آئے، خاندان ایک نہیں تھا، خاندان بدلتے آئے بدلتے آئے بدلتے آئے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں جو آخری خاندان تھا ختم ہو گیا. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، آج ان کا ذکر کرنا کوئی پسند نہیں کرتا. آج اگر آپ دیکھیں گے، آج ان کا ذکر کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا. پوائنٹ کی بات کون سی ہے بتانا ذرا. اچھا جی، اب باتیں اسی طرح ہی ہیں بھائی میرے، بات میں سے بات نکل آتی ہے. وہ بھی ایک بھائی نے بات کی تھی تو وہ میں اس بات پہ آیا تھا. پوائنٹ کی بات کون سی تھی، آپ کون سے پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ وہ بھی کائنڈلی مینشن کریں تاکہ مجھے پتہ ہو، آپ یاد دہانی کروائیں مجھے. پوائنٹ کی بات، میری یہ بات ایک ہی ہے. میں ایک سیپریٹ پوسٹ کروں گا اس کے لیے. مجھے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے اپنے اور پرائے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف بندہ ہے، یہ چنگا پلا لا کردا سی پیا تو یہ ان کی کرن لگ پیا. یہ ایک بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے. اس کے اوپر میں پھر کسی دن بات کروں گا، ممکن ہوا تو اسی پوسٹ کے اندر کریں گے. لائیو آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو اور میری بہنیں جو مجھے سنتی ہیں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر جو بت ہیں خوف کے، انہیں توڑ دیں. اپنے حق کے لیے اٹھیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. آپ چاہے اسکول میں ہیں، کسی دفتر میں ہیں، کسی پرائیویٹ نوکری پہ ہیں اپنی پہ،
اگر کوئی آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، میرے حقوق ہیں، مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے مجھے اللہ نے، آپ مجھے غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک اور بات جو ان سی ہے اپنا راشد، یہ میں تمہارے لیے بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائی آپ یہ مت سمجھنا کہ میں پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوں، کچھ بھی کروں گا، یہ کچھ بھی کرتے جائیں ملک کے ساتھ میں ان کو سپورٹ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری کچھ عقیدتیں ہوتی ہیں، ہمارے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے جو سیم ہوتی ہے۔ اب وہ بات تھی سیم، مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف کے ساتھ بھی ظلم ہوا، میرے ساتھ بھی ظلم ہوا، میرا بچپن تھا، میرے بھائی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا ان کے ساتھ، میرے دل میں وہ بات تھی، اور تب سے میرے دل کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اس نظام کو چلانے والے ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اور نفرت بڑھتی 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 مجھے اس مقام پہ لے آئی کہ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے سرکاری نوکری نہیں کرنی، نہیں کی۔ آپ کے سامنے ہی آپ جانتے ہیں، مشکلیں کاٹی ہیں، کاٹ رہا ہوں الحمدللہ، رزق حلال کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غلامی بھی نہیں دھکیلا، یہ میرا اختیار تھا، مجھے آفرز ہوئیں، دوستوں نے، بھائیوں نے مجھے آفرز دیں کہ آپ چلے جائیں فورن کنٹری، چلے جائیں کسی میں، کہ ادھر جا کے آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، فائنانشلی آپ کے جو ان سے ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آئی ریجیکٹڈ دیم، میں نے انہیں بھی منع کر دیا کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، جس ملک نے مجھے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے، اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں میں چند ٹکوں کی خاطر؟ دیٹ واز ناٹ فیئر۔ پاسپورٹ بنوایا تھا میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے، اور وہ پاسپورٹ جو ان سے ایکسپائر بھی ہو چکا ہوا اور گم ہو گیا کہیں، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا استعمال ہی نہیں کیا کبھی۔ وہ مجبوری تھی، وہ ایک اسکالرشپ تھا، اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا، اس کے لیے مجبوری تھی پاسپورٹ کا ہونا، اس وجہ سے پاسپورٹ بنوایا۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک جون سا ہے، آپ کا سب سے بہترین گہوارہ ہے، حکمران ایسے ہی آتے رہیں گے جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے، حب الوطنی باتوں سے نہیں آنی چاہیے، آپ کے کردار سے ظاہر ہونی چاہیے، آپ کا کردار یہ بتائے کہ حب الوطنی ہے آپ کے اندر، آپ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ مخلص ہیں۔ 10-15 منٹ والی بات مجھ سے نہیں ہوتی، 10-15 منٹ کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا گمبھیر معاملہ ہے پاکستان کا، 10-15 منٹ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجبوری ہے تھوڑا سا میرے بھائی، میں رسپیکٹ کرتا ہوں جی آپ سب کی جو مجھے سنتے ہیں، اور اسپیشلی ابھی کل مجھے ایک چیز جو اچھی چیز ملی دیکھنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ 18-20 گھنٹے کے اندر اندر مور دین 300 لوگوں نے میری پچھلی پوسٹ جو ان سی ہے اس کو لسن کیا، اسے سنا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور حالانکہ وہ 50 منٹ کی ہے آلموسٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کا احسان مند ہوں اس معاملے میں، کہ چلیں آپ شیئر نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، آپ کے اندر ایک بت ہے، ایک خوف کا، آپ کا ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے شاید، یا آپ کی شاید کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے آپ اس طرح سے نہیں کرتے کہ اس کو شیئر نہیں کرتے کہ باقی احباب تک بھی بات پہنچ سکے، ان کو بھی پتہ چلے۔ لیکن میں جی سلوٹ کرتا ہوں جی آپ کو، وہ جو سننے والے ہیں، کہ آپ میری بکواس کو سنتے رہتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے بھائی ہوں گے میرے جو کہتے ہوں گے، بعد میں ہنستے ہوں گے، بیٹھ کے ٹھٹے اڑاتے ہوں گے، پاگل ہو گیا ہے، ادا دماغ ہل گیا ہے، ادا علاج کراؤ، بہت سے ایسے بھی ہوں گے، اور میجورٹی میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں پاکستان میں جو رزق حلال کھانے والے ہیں، تو وہ میری بات کو پریفر کریں گے، وہ سمجھیں گے اس بات کو، جو میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، صرف وہ سمجھیں گے جو رزق حلال کھاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال نہیں کھایا، جن کے باپ داداؤں نے رزق حلال نہیں کھلایا ان کو، وہ ٹھٹھے اڑائیں گے، وہ یہی کہیں گے پاگل ہو گیا، یہ تو انجی لگا رہتا ہے، انہیں مرنا کسی دن۔ بھائی مرنا تو میں نے ہے ہی ہے،
میں نے نہیں، اکیلے نے، سب نہیں مرنا ہے، موت تو سب کے لیے آنی ہے، میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے موت۔ راشد، بات لمبی تو ہوگی اور پوائنٹ سے ہٹ کر بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس میرے بھائی ایک پوائنٹ نہیں ہے، ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں ملک پاکستان کے کہ آپ ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے فیم لینا ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ میری پوسٹ اگر اتنی لمبی جاتی ہیں تو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ مجھے میکسیمم ویوز ملیں، میرا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچنی چاہیے، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ جتنا مجھے علم ہے میں اس علم کے حساب سے آپ تک اس کو پہنچا دوں۔ جو میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے پرکھا ہے، وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ میرا یہ مقصد ہوتا ہے، فیم نہیں اس میں میرا مقصد ہے کوئی، یا کوئی ارننگ کرنی ہے۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ چھوٹی ویڈیو بناؤں گا تو زیادہ ویوز ملیں گے۔ باقی میں کوشش کروں گا اس طرح سے ایک دن کے اندر کسی ایک ٹاپک پہ بات کیا کروں اور ڈیلی بیسس پہ کیا کروں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھائی کمانا بھی پڑتا ہے۔ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ ہم گھر بیٹھ کے سب کچھ کر لیں، اور خاص طور پہ ایسے بدترین حکمرانوں کے زیر سایہ ہم ہوں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے۔ نہیں ہوتا، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور سم ٹائم بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، 16 18 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اب ہم حرام خور تو ہے نہیں ہیں، عیاشیاں تو ہم کرتے نہیں ہیں عوام کے مال پہ کہ ہم دفتر جائیں یا نہ جائیں مہینے بعد سیلری میرے اکاؤنٹ میں آ جانی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں ہے بھائی، ہم نے اپنا کر کے اپنا کما کے کھانا ہے، تو اس میں پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش میں کرتا ہوں انشاءاللہ اس معاملے پہ کہ میں ایک دن میں ایک پوائنٹ پہ بات کروں یا ریگولر بیسس پہ بات کروں۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور ممکن ہے کہ میری یہ والی پوسٹ جو سی ہیں شاید موقع نہ ملے، شاید بادشاہ گروں کو میری باتیں بری لگ جائیں۔ چلیں، ان تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، کہ ان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے نا وہ کسی کو سنیں گے۔ چلیں، وہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جانا ہے، تب تک اللہ خیر رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم جی، دعا میں یاد رکھیں سارے بھائی۔